لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، محترم طلبہ کرام، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ابھی آپ کے ہی دوست ہوں گے، کوئی مکینک کا کام کر رہا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب بچوں سے چن کر قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے ہمیں منتخب فرمایا، اور پھر اتنے بہترین مدرسے میں داخلہ دلوایا اور اتنے اچھے استاد دلوائے جو پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی ساری نعمتیں صرف ایک مدرسے میں جمع ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم، اچھے اساتذہ کا مل جانا، اچھے مدرسے کا مل جانا، پیار محبت اور شفقت کے ساتھ تعلیم کا حاصل ہو جانا، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی جگہ عطا فرما دی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ ایک تو زبان سے انسان الحمدللہ کہے کہ بھئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ دوسرا شکر اس نعمت کا یہ ہے کہ عملی ثبوت دیا جائے اس نعمت کی شکر کا۔ وہ عملی ثبوت کیا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جو کام ہمارے ذمے ہیں مدرسے میں، ان کو ہم دل لگا کر کریں۔ سبق سنانا ہے، سبق یاد کرنا ہے، دل لگا کر یاد کریں۔ سبقی سنانی ہے، یاد کرنی ہے، دل لگا کر یاد کریں۔ منزل سنائیں، اچھی طریقے سے سنائیں۔ جو بچے محنت کرتے ہیں، دل لگا کر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو محنت آپ سب نے کی، آج کے مقابلے میں جتنے طلبہ شریک ہوئے ان سب نے ہی محنت کی ہوگی، اور باقی طلبہ بھی محنت کرتے ہوں گے۔ اب پوزیشن صرف 3 کی آئے گی، تو اس سے دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہر مقابلے میں ہوتا ہے۔ شاعر کا شعر ہے نا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی جو گھوڑے پر بیٹھے گا، سوار ہوگا، وہی گرے گا نا۔ جو گھٹنے کے بل چلنے والا بچہ ہے وہ کبھی گر سکتا ہے؟ بھائی کبھی بھی نہیں گرے گا۔ تو یہ مقابلے اسی لیے رکھوائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، اور آپ لوگ کل کو کسی بڑے مقابلے میں شرکت کے اہل ثابت ہو۔ تو یہ مقابلہ، جس بچے نے مقابلے میں حصہ لیا، میری نظر میں وہ کامیاب ہے۔ قاری صاحب، میری نظر میں یہاں آیا ہوں آج، لیکن میری نظر میں جتنے بچے نے حصہ لیا نا، سب کامیاب ہیں۔ کیونکہ جس بچے نے یہاں آ کر مائک پر بیٹھ کر تلاوت کر لی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے بچوں سے یہی نہیں ہوتا۔ تو آپ اس پر شکر کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بٹھایا، سب بچوں کے سامنے آپ نے 1 رکوع 2 رکوع جو بھی تلاوت کیے، صحیح کیے۔ تو جن بچوں کی پوزیشن آئی وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ چلو پوزیشن آ گئی، اور جن کے نہیں ہے وہ بھی اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا، تلاوت سنائی سب بچوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حوصلہ دیا۔ تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ بھائی جن بچوں کی پوزیشن آئی وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، فخر نہ کریں کہ بھائی میری تو پوزیشن آ گئی، میں سب بچوں سے اچھا ہوں، تو لہٰذا اب سارے بچے مجھ سے حقیر اور کمتر ہیں۔ یہ چیز پیدا نہ ہو جن بچوں کی پوزیشن آئے کہ نہیں، اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے برابر سمجھنا ہے کہ آج مجھے اللہ نے پوزیشن دی ہے۔ پوزیشن کسی کی جاگیر تھوڑی ہے کہ اسی کے پاس رہے گی ہمیشہ، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ تو اس لیے جن کی پوزیشن آئے وہ اپنے آپ کو
بڑا نہ سمجھیں، اور جن کی نہیں آئی وہ غم اور افسوس میں مبتلا نہ ہو۔ محنت کریں، محنت کرنے والے کو کبھی ہار نہیں ہوتی۔ جو محنت کرتا ہے من جد وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من قرع الباب من دق الباب فتح، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا ہی جاتا ہے نا کبھی نہ کبھی۔ تو محنت کرتے رہیں، لگے رہیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل پوزیشن آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔